الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ حضرات ذی وقار، اسٹیج کی زینت، معزز مکرم علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے بزرگوں، دوستوں اور روحانی اسلامی ماں اور بہن، حضرات گرامی، اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر پاک علیہ السلام کی ذات بھی سب سے اعلیٰ اور میرے پیغمبر پاک علیہ السلام کی بات بھی سب سے اعلیٰ۔ جب سے تقاریر علماء کرام کی شروع ہوئی ہے، اس وقت سے لے کے ابھی تک بہت سارے ہمارے معزز دوست جو ہیں وہ راستے کے اوپر ناکہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کوئی عالم ہے، حافظ ہے، یا کسی کو کسی بندے نے سیکورٹی کے لیے کھڑا کیا ہے، وہ سارے پنڈال کے اندر آ جائیں۔ یہ علماء انشاءاللہ نہیں بھاگنے والے۔ بتائیں جی، جاؤ گے تو نہیں؟ اے بیٹھے نے انشاءاللہ، تسی تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، جتنے روڈ دیتے بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ گزر رہی ہیں اور وہ پریشانی کا شکار ہیں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں آ رہی، اور جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھائی بھی آگے آ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سکون کے اندر ہم تھوڑا سا بھی خلل پیدا نہیں کریں گے۔ دور دراز سے علماء کرام جو ہیں وہ سفر کر کے آئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی انہیں آپ سے زیادہ شاید آرام کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیے، میرے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے شاہد بھی بنایا ہے، بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے۔ حضرات، پیغمبر پاک علیہ السلام کی اگر بات کی جائے آپ کے خاندان کے لحاظ سے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا خاندان عرب میں سے سب خاندانوں میں معزز گنا چنا خاندان ہے۔ مکہ کے مشرک ہیں، دین جانتے نہیں، اللہ کی توحید کا علم نہیں، ایک دوسرے کی عزت اور تعظیم اور تکریم کرنا آتی نہیں، لیکن اس دور کے اندر بھی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک فرد ہے، آپ کے دادا عبد المطلب، لوگ آپ کو عزت و تکریم سے سردار عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے کہ مشرکین کا دور ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے باپ کا نام اللہ کی توحید پر قائم ہے، نام کیا ہے؟ عبداللہ نام رکھا گیا ہے۔ حضرات، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی والدہ کا نام آمنہ رکھا گیا، یعنی کہ امن والی۔ کہاں وہ مشرکوں کا دور، کہاں وہ ضلالت کا دور، کہاں وہ گمراہیوں کا دور، اور نام کیا رکھے جاتے ہیں؟ عبداللہ اور آمنہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عبداللہ اور آمنہ۔ اور جب بات آتی ہے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ آج سے پہلے کسی نے یہ نام سنا نہیں، آج سے پہلے یہ نام کسی نے پکارا نہیں، آج سے پہلے اس نام کا تذکرہ ہوا نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے نام کی باری آتی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام رکھا جاتا ہے محمد۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے۔ آئیے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اگر حسن و جمال کی بات کی جائے تو مجھے یاد آتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حضور جب سے اللہ نے یہ میری آنکھیں لگائی ہیں، جب سے اللہ نے یہ میری آنکھیں لگائی ہیں، حضور آپ جیسا میں نے خوبصورت دیکھا ہی کوئی نہیں، آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی کوئی نہیں۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان تو خوبصورت ویدہ کتھو کسی ماں نے ایجا پتر جمعہ ہی کوئی نہیں، میرے پیغمبر جیسا خوبصورت اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ حضرت حسان کی اس بات کی تصدیق کرنے والے پیارے پیغمبر ہے، سننے والے میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ ہے، صدیق بھی موجود، فاروق بھی موجود، عثمان بھی موجود، حضرت علی ذو النورین بھی موجود۔ حضرات گرامی قدر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ معزز صحابہ موجود ہیں۔ معزز کتنے ہیں؟ اگر ان کے دامن کو نچوڑا جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے فرشتے وضو کرنے کے لیے آ جائیں، فرشتے وضو کرنے کے لیے آ جائیں۔ اور حضرت جبرائیل بھی ان شعروں کو سماعت فرما رہے ہیں اور کہتے کیا ہوں گے کہ اے حسان تو کہتا ہے میں نے پیغمبر جیسا میری آنکھوں نے دیکھا کوئی نہیں، تو نے دیکھا کیا ہے؟ مکہ دیکھا ہوگا، مدینہ دیکھا ہوگا، طائف دیکھا ہوگا، مجھ سے پوچھ جن شعروں کی تصدیق کرنے والے حضرت جبرائیل کیا فرماتے ہوں گے کہ میں نے دیکھا جناب حضرت آدم کو، میں نے دیکھا حضرت نوح کو، میں نے دیکھا حضرت ابراہیم کو، میں نے دیکھا موسیٰ اور عیسیٰ کو، میں نے بھی پیغمبر جیسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا، میں نے بھی پیغمبر جیسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اگلا جملہ پڑھ کے ہر بندے کی بس کرا دی، اور وہ جو کہتے ہیں سونا لب کے لے آواں کتھو تیرے نال دا، وہ جو کہتے ہیں سونا لب کے لے آواں کتھو تیرے نال دا۔ حضرات حضور کی بات آ جائے، میرے پیغمبر کا فرمان آ جائے، میرے پیغمبر کی سیرت آ جائے، میرے پیغمبر کی صورت آ جائے، حسان کو پڑھیے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں قد خلقت کما تشاء، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کو اللہ رب العالمین نے اس قدر خوبصورت بنایا ہے، اس قدر اعلیٰ بنایا ہے کہ آپ کو ہر عیب سے مبرہ فرمایا، ہر عیب سے پاک فرمایا۔ اور نبی ہوتا بھی وہی ہے جو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ بولو ذرا نبی کون ہوتا ہے؟ جو ہر عیب سے پاک ہو۔ اور جو بندہ عیب دار ہو، جس کو نظر نہ آتا ہو، اپنے چوکیدار رکھو گے؟ ہم تو اسے چوکیدار نہیں رکھتے جن کو تم نے شریعت کے لیے مان لیا ہے۔ حضرات میرے پیغمبر کو ہر لحاظ سے اللہ نے خوبصورت بنایا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور آپ کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے آپ رب کو کہتے گئے ہیں، رب آپ کو بناتا گیا ہے، آپ رب کو کہتے گئے ہیں۔ اور پھر میرے رب نے کتنا حسین و جمیل، اعلیٰ، خوبصورت، عظمت والا، شان والا، مقام والا، رفتوں بلندیاں والا میرے پیغمبر کو بنایا تھا، کتنا خوبصورت بنایا تھا۔ حضور آپ اشارہ کر کو دیکھیں
آپ کی انگلیوں کو اتنا اعلیٰ بنایا ہے، رب چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے ہرا پہاڑی کو دیکھا، ایک چاند کا ٹکڑا ہرا پہاڑی کے دوسری جانب ہے، ایک اگلی جانب ہے۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اتنی عظمتوں والا بنایا کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں حضور آپ کو بھی دیکھتا ہوں، سورج کو بھی دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم ہے آج آپ سورج سے بھی زیادہ چمک رہے ہیں۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا ہے۔ حضرات نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا، ہر عیب سے پاک فرمایا۔ دنیا میں آپ جائیں، کہیں بھی پھرے ٹوریں، ہسپتالوں میں جائیں، لکھتے ہیں یہاں سے نہ گزریں، یہاں سے گزرتے وقت تھوک نہ پھینکیں، لعاب نہ پھینکیں۔ کیوں نہ پھینکیں؟ آپ کے لعاب کے اندر بیماری ہے۔ دنیا کو کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا فقیر ہو، بڑے سے بڑا مجدد ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا لعاب اتنا پاک ہے، حضرت علی کی آنکھوں پر لگے اللہ رب العالمین شفا یاب کر دے۔ اور وہ بات جب کالے نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی ایڑی پر ڈسا، کس نے ڈسا بھائی بولو یار؟ ڈر دے کیوں سکے تے سی کھلے ڈر تو سی رہے ہو؟ کس نے ڈسا؟ کالے نے۔ کس کو؟ حضرت صدیق کو۔ پیغمبر ساتھ ہے۔ پیغمبر جب صدیق کے ساتھ ہو پھر کالا نقصان پہنچا سکتا نہیں، یہ کالے کی پرانی عادت ہے۔ آج میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی پر کوئی تنقید کرے، میرے پیارے پیغمبر کے کسی ایک صحابی کو ڈسنے کی کوشش کرو، سمجھ لو وہ اسی کالے کی نسل سے ہے، سمجھ لو اسی کالے کی نسل سے ہے۔ میرے پیغمبر نے پھر کیا کیا؟ اپنا لعاب نکالا، صدیق کی ایڑی پر لگایا، اللہ نے شفا یاب کر دیا۔ اور آج بھی پیغمبر صدیق کے ساتھ، صدیق پیغمبر کے ساتھ کالا نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر ہوگا، حضرت صدیق ہوں گے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ، کالا اس وقت بھی نقصان پہنچا سکے گا نہیں۔ حضرات میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر لحاظ سے اعلیٰ بنایا، اولا بنایا، خوبصورت بنایا، عظمتوں والا بنایا، شان والا بنایا، مقام والا بنایا، رفت والا بنایا، بلندیوں والا بنایا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اگر ایک زبان کی بات کی جائے، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر اعلان فرماتے ہیں، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور آپ جو بولتے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ حضور کس کی وحی کے مطابق بولتے ہیں؟ اللہ کی وحی کے مطابق۔ حضرات جو بات کرنے کا مقصد ہے، جو پیغام اہل حدیث کانفرنس کا مقصد ہے، جو اس گلشن کو اس گلدستے نے سجایا ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ مقصد سنیے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا انکار کسی نے نہیں کیا، حضور کی پیدائش کا انکار کسی نے نہیں کیا، حضور کے حسن و جمال کا انکار کسی نے نہیں کیا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے قد کاٹ کا انکار کسی نے کیا۔ آپ حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ ابو طالب کے بھتیجے ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لختے جگر ہیں، آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ انکار بولو کسی نے کیا؟ نہیں کیا۔ بلکہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش پر کافروں نے، آپ نے سنا ہوگا، لونڈیاں بھی آزاد کی۔ پیدا کون ہوئے ہیں؟ حضور پیدا ہوئے ہیں، محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے ہیں، چلو جی لونڈی کو آزاد کر دیا جائے۔ پھر وقت گزرتا گیا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جوان ہو گئے، آپ پہاڑی کے اوپر تشریف فرما ہے، قوم کو آواز لگاتے ہیں، لوگوں آ جاؤ، ساری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے، مکہ کے مشرک آ جاتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں آپ نے ہمیں کس لیے بلایا ہے؟
میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اگر میں آپ کو یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے آپ پر ایک قوم حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ سارے کہنے لگے حضور اسی دونوں ہمیشہ سچا پائے، جھوٹ دی امید بھاڑے کو نہیں کیتی جا سکتی، لہٰذا ہم آپ پر یقین کرتے ہیں، آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، آپ کو امین بھی مانتے ہیں۔ میرے پیغمبر پاک علیہ السلام کے بلانے پر آئے یا نہیں آئے؟ پیدائش کا بھی انکار نہیں کیا، میرے پیغمبر کے وجود کا بھی انکار نہیں کیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہاں پر لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو ایک مان لو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور مجھے محمد کو رسول مان لو۔ محمد کو کیا مان لو؟ رسول مان لو۔ محمد بن عبداللہ تسلیم کرتے ہیں، محمد بن رسول مانو۔ وہی جو لونڈیاں آزاد کرنے والا تھا، بولو یار، وہی جو لونڈیاں آزاد کرنے والا تھا، کیا کرتا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کو کہتا ہے، آپ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے محمد تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ حضور کی پیدائش کو ماننے والا ہے، حضور کی پیدائش کو ماننے والا ہے، لیکن محمد کے رسول ہونے کا انکار کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، جا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تو میرے پیغمبر دے پیدا ہون تے لونڈیاں آزاد کر دیں، تے جدو نبی دی گل منن دی باری آئی تے پیغمبر دے خلاف زبان درازی کرن لگ پیا، پیغمبر کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے۔ سن لو، اہل حدیث کا عقیدہ ہے جہاں پر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کو ماننا ضروری ہے، آپ کے وجود کو ماننا ضروری ہے، آپ کے خاندان کو ماننا ضروری ہے، آپ کے نسب کو ماننا ضروری ہے، وہاں پر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو بھی ماننا ضروری ہے، بات کو بھی ماننا ضروری ہے۔ کافر پیارے پیغمبر علیہ السلام کو محمد بن عبداللہ مانتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر ہیں، آپ علیہ السلام نے لکھا محمد الرسول اللہ، علی لکھو، حضرت علی نے لکھ دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کافر کہنے لگے حضور اگر آپ کو محمد ہم نے رسول ہی ماننا تھا، پھر لڑائیاں کس بات کی ہیں، جھگڑے کس بات کی ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھو، یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھو۔ پتہ کیا چلا کہ حضور کی ولادت کا انکار کافر نے بھی نہیں کیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا علی اس کے اوپر کانٹا پھیرو اور لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور آپ کا حکم، آپ کے حکم پر جان بھی حاضر، لیکن اب ایمان گوارا نہیں کرتا کہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا ہے اور اس کو میں مٹا دوں، محمد الرسول اللہ لکھا گیا ہے اس کو میں مٹا دوں۔ حضرات میرے پیارے پیغمبر کی بات کی یہ حیثیت ہے، اور حیثیت کو جاننے والے، پہچاننے والے، ہم کو سمجھانے والے، ہم تک دین لے کے آنے والے وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے کون ہے؟ صحابہ۔ کون ہے؟ صحابہ۔ بولو بولو سارے بولو، کون ہے؟ صحابہ۔ اور میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ نے ایسا مانا دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ جناب علی سواری پر چڑھتے ہیں، اوپر چڑھ کے دعا پڑھتے ہیں، مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے علی دعا کی تو سمجھ آتی ہے، سواری پر چڑھے ہو، دعا پڑھے ہو، مسکرایا کس وجہ سے ہے؟ فرمایا علی کو بھی نہیں پتا کیوں مسکرایا ہے، نبی مسکرائے تھے، میں مسکراتا ہوں۔ پیغمبر نے دعا پڑھی، سواری پر چڑھے، مسکرانا شروع کر دیا۔ علی نے دیکھا، علی نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ بولو کیا کرنا شروع کر دیا؟ علی نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اور پیارے پیغمبر علیہ السلام رو رہے ہیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں حضور کیوں رو رہے ہو؟ صدیق کیوں رو رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ مجھے بھی بتاؤ۔ رونے والی بات ہوئی تو رو پڑوں گا، اگر نہ بھی رونا آیا تو رونے جیسا بہانہ بنا لوں گا۔ حضور کا طریقہ ہے، حضور کا طریقہ آ جائے۔ حضرات ہنسنا بھی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، حضور جہاں پر ہنسے، حضور جہاں پر مسکرائے وہاں پر مسکرائیے، حضور جہاں پر روئے
وہاں پر رو دیے. اسی کو سنت کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہاں بیٹھتے ہیں, کبھی وہاں بیٹھتے ہیں, کبھی وہاں بیٹھتے ہیں. صفحے کے دوران لوگ پوچھتے ہیں عبداللہ بن مسعود بیمار تو نہیں ہو گئے, کیا مسئلہ بن گیا ہے, کیا پریشانی بن گئی ہے؟ فرمایا لوگوں اللہ کی قسم میں بیمار نہیں ہوں, میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے حضور یہاں پر بیٹھے تھے, مجھے حاجت نہیں ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, بس حضور کی سنت ہے یہاں بھی بیٹھتا ہوں, وہاں بھی بیٹھتا ہوں, وہاں بھی بیٹھتا ہوں. حضور چلے تو صحابہ چلیں, حضور رکے صحابہ رکے, حضور مسکرائے صحابہ مسکرائے, حضور روئیں صحابہ روئیں. یہی میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت ہے آپ کے ساتھ, یہی محبت ہے. اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت جاننا چاہتے ہو, دیکھنا چاہتے ہو, پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں, آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کہتے ہیں حضور آپ کے پاس آتا ہوں, ایمان پڑ جاتا ہے, گھر چلا جاتا ہوں, بیوی بچوں کے پاس ہو کے پھر آپ کے پاس آنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے, پھر آپ کے پاس آ جاتا ہوں, حضور آپ کے پاس آ جاتا ہوں, ایمان پڑ جاتا ہے. حضور پھر میں سوچتا ہوں محبت اتنی ہو گئی ہے, پیار اتنا ہو گیا ہے, آپ سے الفت اتنی ہو گئی ہے, اگر آپ دنیا سے چلے جائیں میں دنیا کے اندر کیسے زندہ رہوں گا؟ حضور آپ دنیا سے چلے جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے, میں بھی اللہ مجھ پر رحمت کرے گا, میں بھی جنت کے اندر چلا جاؤں گا. لیکن حضور اگر جنت میں آپ کا ساتھ نہ مل سکا, ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ یہی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پیارے پیغمبر کا دیوانہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. حضور اگر یہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں پھر انہیں کہہ دو یہ 12 ربیع الاول جب بھی گزرے جھنڈیاں لگایا کرو. ایسے ہی ہے, اس کے بعد جو مرضی کرو, جلوس نکالا کرو, نعرے لگایا کرو. ایسے ہی حضور نے فرمایا نہیں, اللہ کے قرآن میں اعلان ہوا لوگوں حضور کے ساتھ اگر محبت ہے, حضور کے ساتھ پیار ہے, حضور کے ساتھ الفت ہے, حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو, حضور کے وجود کو تسلیم کرتے ہو, حضور کے حسن کو مانتے ہو, فرمایا پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت بھی کیا کرو, پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت بھی کیا کرو. اللہ کا قرآن ہے, فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. فرمایا جب حضور کی بات آ جائے, حضور کا حکم آ جائے, حضور کا طریقہ آ جائے, حضور کا فرمان آ جائے, پھر کیا کہنا ہے؟ سمعنا واطعنا. حضور آپ کے حکم کو, آپ کے طریقے کو, آپ کی بات کو سن لیا ہے, آپ اس پر عمل ہوگا. اس پر ہیلے بہانے نہیں تراشے جاتے. مولوی صاحب حدیث پیش کریں, یہ حدیث ہے, یہ اللہ کا قرآن ہے, بندہ سر کو کھرک کے کہے میرے مولوی صاحب نہیں مانتے, میرے مولوی صاحب نہیں مانتے, میرے امام صاحب نہیں مانتے, ہماری فقہ یہ کہتی ہے, ہمارا مسئلہ اس طرح ہے, والد نہیں مانتا, ماں نہیں مانتی. آپ تو کچھ ماشاءاللہ نوجوان ایسے ہیں جو کہتے ہیں بیوی نہیں مانتی, بیوی نہیں مانتی, ہر بات تم اپنی منوا لیتے ہو, اور جب پیغمبر کی بات آتی ہے کہتے بیوی نہیں مانتی, ماں نہیں مانتی, باپ نہیں مانتا. اتنے آئے تو ماں اور باپ کے فرما بردار. حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آ جائے, کوئی بھی آ جائے, مولوی آ جائے, امام آ جائے, مولوی صاحب کو کہو مولوی صاحب اگر میٹھا کھانے کو دل کر رہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے لیے ہم کھیر بنوا کے لاتے ہیں, لیکن یہ حضور کا فرمان ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. حضور کی بات آ گئی ہے, حضور کا فرمان آ گیا ہے, سر کو جھکاتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں اپنے باغ کے ارد گرد 4 دیواری کرنا چاہتا ہوں. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسئلہ کیا ہے, پریشانی کیا ہے؟ کہتا ہے فلاں بندے کا ایک درخت میری 4 دیواری کے ارد گرد آ رہا ہے, وہ مجھے لے کر کے دے دیں, میں اپنی 4 دیواری کو مکمل کر لوں گا. میرے پیارے پیغمبر نے بلایا اور فرمایا اس درخت کو ہمیں دے دے. کہتا ہے نہیں دوں گا. حضور نے فرمایا قیمت لے لے. کہتا ہے قیمت کے بدلے نہیں دوں گا. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جنت کے اندر ایک درخت کی ضمانت لے لے. کہتا ہے نہیں دوں گا. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ جو بندہ اس درخت کو خرید کے دے گا میں محمد الرسول اللہ اس بندے کو جنت کے اندر ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں. جو خرید کے دے گا اسے ایک
درخت کی ضمانت دیتا ہوں، ہر صحابی کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ یار چاہت پیدا ہوئی میں یہ درخت خرید کے دوں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی کو پتہ چلتا ہے، نام ہے ابا دختہ، جاتے ہیں اس بندے سے ملتے ہیں، کہتے ہیں یہ درخت مجھے دے دے، کہتا ہے نہیں دوں گا، فرمایا اس درخت کے بدلے 10 درخت لے لے، کہتا ہے نہیں دوں گا، فرمایا اس درخت کے بدلے مجھ سے 100 درخت لے لے، کہتا ہے نہیں دوں گا، فرمایا تو جانتا ہے ابا دختہ کون ہے؟ فرمایا کون نہیں جانتا ابا دختہ کو؟ وہی نا جس کے باغ کے اندر 600 کھجوروں کے درخت موجود ہیں، وہی نا جس کے باغ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں موجود ہے، وہی نا جس کے باغ کے اندر ایک بہترین محل، بہترین رہائش موجود ہے۔ فرمایا ہاں ہاں وہی ابا دختہ، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا وہ میں ابا دختہ ہوں، جا میرے سارے کا سارا باغ لے لے، وہ مجھے ایک درخت دے دے، ساری کی ساری میری دنیا لے لے۔ حضرت ابا دختہ اس کے ساتھ بات کر کے اپنے گھر پہنچتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اے ام دختہ، اپنی بیوی کو بلاتے ہیں، بے راجا میں اس باغ کا سودا کر کے آ گیا ہوں۔ بیوی باہر نکلتی ہے، پوچھتے ہیں، پوچھے گی نہیں کس کے ساتھ سودا کیا ہے، کیسا سودا کیا ہے؟ بیوی کہتی ہے میرے سرتاج آپ پر مجھے یقین ہے، دعا کرو اللہ رب العالمین ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی ایسے ہی فرما بردار بنا دے۔ کہتی ہیں کہ حضور آپ پر مجھے یقین ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں پوچھ تو صحیح نا، یہ سارے کا سارا باغ دے کے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایک جنت کے اندر درخت کا سودا کر کے آیا ہوں۔ کہتی ہے یہ تو آپ نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، یہ تو آپ نے بڑا اچھا سودا کیا ہے۔ حضور کی خدمت کے اندر پیش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے کہا تھا وہ درخت لے کے آؤں، حضور میں تو ساری دنیا اپنی لٹا کے آ گیا ہوں، ساری دنیا لٹا کے آ گیا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کہتے ہیں حضور میرے لیے بھی کیا وہ درخت ہے یا نہیں ہے؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا دختہ اللہ نے تیرے لیے جنت کے اندر باغات تیار کر رکھے ہیں۔ حضرات جنت کو دیکھا نہیں، جنت کے محلات کو دیکھا نہیں، میرے پیارے پیغمبر کے صحابی نے جنت کے باغات کو دیکھا نہیں، جنت کے درختوں کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن حضور کا فرمان آ گیا ہے، حضور کی بات آ گئی ہے، حضور کی بات پر یقین کر کے ساری دنیا لٹا دی ہے۔ آج اس پنڈال کے اندر اگر یہ لوگ وعدہ کر لے کہ ہمارے نبی کا فرمان آ جائے، ہمارے نبی کی حدیث آ جائے، ہمارے نبی کا طریقہ آ جائے، اللہ کی قسم ہے ایک وقت آئے گا آپ کے پورے علاقے کے اندر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا پرچار ہو کر کے رہے گا۔ بولو انشاءاللہ ہو کر کے رہے گا۔ یہ چند نوجوان تھے، حضرت شفیق صاحب کدھر گئے ہیں؟ یہ چند نوجوان تھے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بس چند دن پہلے یہ علماء کے ٹائم لیے، اشتہار چھپائے، پنڈال کو سجایا اور آپ کو بلا لیا۔ ایسے ہی ہے، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ ایسے نہیں ہوا۔ یہ نوجوان جامعہ امام بخاری کی دیواروں کے اندر بیٹھ کر کے آپ کے داخلے کا پہلا سال ہے، اس پہلے سال کے اندر یہ نوجوان صفوں پر بیٹھے ہیں، سوچنا شروع کر دیا ہے، کہتے ہیں ہم یہاں سے نکلیں گے، ایک تحریک چلائیں گے، جس تحریک کے اندر مشن ہوگا اللہ کی توحید کا پرچار کرنا، جس کے اندر مشن ہوگا پیارے پیغمبر کی سنت کا بول بالا کرنا، جس کے اندر مشن ہوگا صحابہ کی عزت و عظمت کے فریرے بلند کرنا۔ یہ ان نوجوانوں نے اس وقت سوچا تھا آج علماء کی ایک کابینہ کو اکٹھا کر کے سٹیج کی زینت بنایا ہے، اور آج بزرگوں کو، دوستوں کو، ماں اور بہنوں بیٹیوں کو یہاں بٹھا کے اللہ کی توحید کا، پیارے پیغمبر کی سنت کا اور میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کا فریرہ بلند کر کے ساری دنیا کو بتایا ہے جو عزم کیا جائے وہ عزم میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، اللہ رب العالمین اس کو ضرور قائم کرتا ہے۔ اور آپ بھی ان نوجوانوں کے ساتھ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ان نوجوانوں نے جو آج سے 8-10 سال پہلے ایک عزم کر کے اس مشن پر چلے تھے، انشاءاللہ تعالی ہم ان نوجوانوں کا اللہ کی توحید کے لیے، پیارے پیغمبر کی سنت کے لیے، پیارے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کے لیے انشاءاللہ تعالی ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وعدہ کرو سارے انشاءاللہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔
اگر وقت مانگے تو وقت دینے کے لیے تیار ہے، مال مانگے تو مال دینے کے لیے تیار ہے، اگر اولاد کی دولت، اولاد کی نعمت اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے، اگر اولاد کا وقت مانگے تو دینے کے لیے انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ بولو بولو انشاءاللہ تیار ہیں۔ ہاتھ نیچے نہیں رہنے چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے لیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے لیے، آپ کے صحابہ کے دفاع کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جان، اپنی عزت، اپنا مال، اپنی آبرو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری دنیا بھی پیغمبر، ہماری آخرت بھی پیغمبر، ہماری زندگی بھی پیغمبر، ہماری موت بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔